اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، تاریخ کے صفحات جب ظلم و جبر کی سیاہی سے بھر جاتے ہیں اور حق کی آوازیں دبنے لگتی ہیں تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ ایسی برگزیدہ ہستیاں عطا فرماتا ہے جو نہ صرف صبر کی اعلیٰ مثال ہوتی ہیں بلکہ انسانیت کے لیے مشعل راہ بھی بن جاتی ہیں۔ ایسی ہستیاں جو اپنی خاموشی سے بھی انقلاب برپا کر دیتی ہیں، جن کا وجود ہی نور، صبر اور حکمت کا پیکر ہوتا ہے۔ آج ہم جس عظیم و محترم شخصیت کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ اہل بیت اطہار کے ایسے روشن چراغ ہیں جنہیں دنیا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور وہ دور تھا جب بنو عباس کی حکومت اپنے اقتدار کے عروج پر اور خاص طور پر ہارون الرشید کا زمانہ سخت آزمائشوں اور فتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس دور میں اہل حق پر بے شمار پابندیاں، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو سخت نگرانی اور آزمائشوں کا سامنا تھا، مگر ان تمام حالات کے باوجود حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دین اسلام کی اصل روح کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اپنی پاکیزہ سیرت کے ذریعے اسے زندہ بھی فرمایا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم و حکمت کے ایک عظیم سرچشمہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو نہایت مختصر مگر انتہائی بامعنی اور دل نشین ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، خاموشی اگر حکمت کے ساتھ ہو تو وہ عبادت کے برابر ہے۔ آپ علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی کہ ہر موقع پر بولنا ضروری نہیں ہوتا، خاموشی بھی بعض اوقات سب سے مؤثر جواب ہوتی ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ صبر و استقامت کی ایک عظیم مثال ہے۔ طویل عرصہ قید و بند کی صحبتوں کے باوجود آپ علیہ السلام کی عبادت میں کوئی کمی نہ آئی۔ راتوں کو طویل سجدوں میں گزار دیتے اور دل ہر لمحہ یاد الہی میں مشغول رہتا۔ روایات کے مطابق قید کے اندھیروں میں بھی آپ علیہ السلام کا دل نور الہی سے منور رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مومن کے لیے آزمائشیں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ اپنے اندر ایک پوری دنیا سموئے ہوئے تھا۔ ایک شخص مسلسل آپ علیہ السلام کی شان میں بد زبانی کرتا رہا مگر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے اور نہایت شفقت و نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے حسن سلوک اور اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر وہ شخص اپنے رویے پر نادم ہوا اور آپ علیہ السلام کا محب بن گیا۔ یہی وہ اسوہ ہے جو دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ظاہری طور پر شور و بغاوت کا راستہ اختیار نہیں فرمایا مگر آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ظلم و ناانصافی کے خلاف ایک خاموش مگر عظیم احتجاج تھی۔ حکمرانوں کو یہ ادراک تھا کہ یہ پاکیزہ ہستی اگر آزاد رہے تو دلوں پر اثر انداز ہو جائے گی۔ اسی خوف کے باعث آپ علیہ السلام کو بارہا قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا۔ جہاں عام انسان ٹوٹ جاتا ہے وہاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صبر و استقامت کی نئی مثال قائم فرمائی۔ قید کی تاریک فضا اور زنجیروں کی موجودگی کے باوجود آپ علیہ السلام کا قلب نور ایمان سے روشن رہا۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اصل آزادی جسم کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے۔ بالآخر اسی قید و بند کے دوران حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، لیکن آپ علیہ السلام کی شہادت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک آغاز بن گئی۔ ایسا آغاز جس نے یہ پیغام دیا کہ حق کو قید کیا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا، جسم کو ختم کیا جا سکتا ہے مگر فکر کو نہیں، اور نور کو کبھی اندھیرا شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں یہ درس عطا کرتی ہے کہ انسان کی اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ صبر، برداشت اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین میں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں بے سکونی محسوس کرتے ہیں، دلوں میں بے چینی ہے
اور غصہ ہم پر غالب آ جاتا ہے تو ہمیں ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذکر اہل البیت کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے حوصلہ ہے اور اسی کے ذریعے ہی ہم اہل بیت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔